ارمغان نے نئی چال چل دی، سزا سے بچنے کے لیے جج پر ہی عدم اعتماد کر دیا۔ مصطفیٰ عامر کی والدہ وجیہہ عامر اور جج پر ڈیل کا الزام لگا دیا۔ جج کو کہہ دیا آپ وجیہہ عامر کو خوش کرنے کے لیے مجھے سزا سنا دیں گے۔ ارمغان نے اپنے کیسز کسی اور عدالت میں منتقل کرنے کے لیے درخواست کر دی ہے۔ ارمغان کا مصطفیٰ عامر قتل کیس میں فرد جرم عائد کرنے پر بھی اعتراض، کہا میرے وکیل کی غیر موجودگی میں فرد جرم عائد کی گئی جو غیر قانونی ہے۔ یہ سب اور بہت کچھ میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ارمغان نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو میرا کام پسند ہے اور آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ ارمغان کی جانب سے سزا سے بچنے کے لیے نت نئے حربے آزمانے کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ شخص جو کل تک جج کو خط لکھ کر اپنے خلاف کیسز کو امریکن CIA اور موساد کی سازش قرار دے رہا تھا، جو خط لکھ کر کہتا تھا کہ جیل میں میری برابر والی کھولی کا قیدی مجھ پر کالا جادو کر رہا ہے، جس نے اپنے باپ کامران قریشی کو بھی نہ صرف CIA اور موساد کا ایجنٹ قرار دے دیا تھا بلکہ یہ الزام بھی لگا دیا تھا کہ کامران قریشی نے اس کی والدہ کو اغوا کر کے ان سے زبردستی شادی کی تھی۔ اس کی ان باتوں پر اس کی ذہنی حالت پر سوالات اٹھ گئے تھے، اور آج وہ انتہائی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سزا سے بچنے کے لیے ایک نئی چال چل گیا ہے۔ ارمغان نے اپنے خلاف کیسز کی سماعت کرنے والے جج پر ہی عدم اعتماد کر دیا ہے اور کیسز کسی اور عدالت میں منتقل کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ ارمغان نے ازداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں دائر درخواست میں جج سے کیا کہا ہے یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا۔ پہلے اس کیس کی ایک اور اہم اپڈیٹ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ ارمغان کے خلاف پولیس مقابلے اور اس میں فائرنگ کر کے DSP احسن ذوالفقار سمیت 2 پولیس اہلکاروں کو زخمی کرنے کا مقدمہ، جس میں اب احسن ذوالفقار کی موت کے بعد قتل کی دفعہ بھی شامل کی جا رہی ہے، اس سمیت ارمغان کے خلاف 4 مختلف کیسز سندھ ہائی کورٹ نے ازداد دہشت گردی کی اس عدالت میں منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے جہاں پہلے ہی ارمغان کے خلاف مصطفیٰ عامر قتل کیس چل رہا ہے، اور ایسا مصطفیٰ عامر کی والدہ وجیہہ عامر کی درخواست پر کیا گیا ہے۔ وجیہہ عامر نے سندھ ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں عدالت سے استدعا کی تھی کہ ارمغان کے خلاف پولیس مقابلے اور اس سے برآمد اسلحے کے 4 مختلف مقدمات ازداد دہشت گردی کی ایک ایسی عدالت میں التوا کا شکار ہیں جو جج نہ ہونے کی وجہ سے خالی پڑی ہے۔ ان مقدمات کو بھی اسی عدالت میں منتقل کرنے کا حکم دے دیا جائے جہاں ان کے بیٹے کے قتل کا مقدمہ زیر سماعت ہے، اور سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکم دے بھی دیا، اور اسی پر ارمغان کے وکیل چراغ پا ہیں۔ ارمغان کے وکیل کا موقف ہے کہ وجیہہ عامر کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ کا حکم غیر قانونی ہے، کیونکہ جن کیسز کو وجیہہ عامر کی درخواست پر منتقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وجیہہ عامر تو ان کیسز میں مدعی ہی نہیں ہے۔ وہ کیسز تو سرکار یعنی پولیس کی مدعیت میں درج ہوئے ہیں۔ ان مقدمات کی منتقلی کی درخواست سرکار تو کر سکتی ہے، وجیہہ عامر نہیں۔ ارمغان کے وکیل کو اس معاملے میں جانبداری بھی نظر آ رہی ہے۔ خرم عباس ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے وجیہہ عامر کی درخواست کی پہلی ہی سماعت پر اسے نہ صرف منظور کر لیا بلکہ مقدمات کی منتقلی کا حکم بھی دے دیا۔ اس سے پہلے نہ تو انہیں نوٹس کیا گیا اور نہ ہی سنا گیا۔ ارمغان کے وکیل کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ازداد دہشت گردی کے قانون کے مطابق ازداد دہشت گردی کی کسی عدالت میں زیر سماعت مقدمہ کسی دوسری عدالت میں منتقل کرنے کا حکم دینے کا اختیار صرف ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کا ہے، لیکن سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس اقبال کلہوڑو نے یہ درخواستیں چیف جسٹس کو بھیجنے کی بجائے خود ہی ان پر حکم صادر فرما دیا۔ یہ ارمغان کے کیسز میں ایک نہایت اہم اپڈیٹ ہے، اور اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر ہی ارمغان کے خلاف مصطفیٰ عامر قتل کیس بھی اسی طرح سے ٹرانسفر ہوا تھا، اور اس وقت ارمغان کے خلاف FIA کے منی لانڈرنگ کے کیس کے علاوہ ازداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چلنے والے 5 کیسز ایک ہی عدالت میں اکٹھے ہو گئے، اور اس عدالت کے جج ہیں جناب ذیشان اختر، جن پر ارمغان نے عدم اعتماد کر دیا ہے۔
جج ذیشان اختر پر ارمغان کے عدم اعتماد کی وجہ اس عدالت کے 2 فیصلے بھی ہیں جو ارمغان کے خلاف گئے ہیں، اور ارمغان نے جج پر عدم اعتماد کی اپنی درخواست میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ ارمغان کے مطابق ذیشان اختر کی عدالت میں جب مصطفیٰ عامر قتل کیس میں اس پر اور اس کے شریک ملزم شیراز پر فرد جرم عائد کی گئی تو اس وقت نہ تو ارمغان کا وکیل اور نہ ہی شیراز کا وکیل عدالت میں موجود تھا، اور وکلا کی عدم موجودگی میں فرد جرم عائد کرنا ملزم کو دفاع کا حق نہ دینے کے مترادف ہے۔ ارمغان کو جج ذیشان اختر کے ایک اور فیصلے سے بھی اختلاف ہے جو ارمغان کی والدہ کی درخواست پر دیا گیا۔ ارمغان کی والدہ نے عدالت میں درخواست دائر کی تھی کہ ارمغان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اور اس کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، لیکن عدالت نے ارمغان کی والدہ کی یہ درخواست بھی مسترد کر دی تھی۔ ارمغان کے وکیل کا کہنا ہے کہ ارمغان کے طبی معائنے کی درخواست کسی لیگل گراؤنڈ پر مسترد نہیں کی گئی، بلکہ یہ کہہ کر مسترد کر دی گئی کہ درخواست گزار یعنی ارمغان کی والدہ عدالت میں حاضر نہیں تھی، جبکہ وہ یعنی ارمغان کی والدہ کے وکیل عدالت میں موجود تھے۔ اسی طرح جج ذیشان اختر ارمغان کے خلاف صحافی پر حملے کے مقدمے میں ارمغان کی وہ درخواست بھی مسترد کر چکے ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ یہ مقدمہ ازداد دہشت گردی کی عدالت میں نہیں چلایا جا سکتا کیونکہ یہ دہشت گردی کی تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ یہی وجہ ہے کہ ارمغان کی جانب سے جج پر عدم اعتماد کی جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ میں آپ کی عدالتی کارروائی سے مطمئن نہیں ہوں اور مجھے خدشہ ہے کہ آپ مجھے انصاف فراہم نہیں کر سکیں گے۔ درخواست میں وجیہہ عامر کی درخواست پر تمام مقدمات کی ذیشان اختر کی عدالت میں منتقلی کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مدعی پارٹی وجیہہ عامر نے تمام جھوٹے مقدمے جو مجھ پر سرکار کی مدعیت میں دائر ہوئے معزز جج صاحب آپ کی عدالت میں ٹرانسفر کروا لیے ہیں، اور وہ بھی مجھے یا میرے وکیل یا میری فیملی میں سے کسی کو نوٹس دیے بغیر۔ ارمغان نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ اس سے خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یعنی جج ذیشان اختر اور مدعیہ یعنی وجیہہ عامر کی آپس میں کوئی ڈیل ہو گئی ہے، اور یہ تاثر ملتا ہے کہ میرے سب مقدمے آپ کے پاس چلنے سے وجیہہ عامر کو دلی خوشی ہوگی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ آپ مجھے سزا دیں گے۔ ارمغان نے درخواست میں جج ذیشان اختر کے رویے پر بھی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ آپ کا رویہ میرے ساتھ اور میرے وکیل کے ساتھ درست نہیں ہے، اور یہیں ارمغان نے اپنے طبی معائنے سے متعلق اپنی والدہ کی درخواست اور صحافی پر حملے کے مقدمے میں اپنے وکیل کی درخواست کو مسترد کرنے کا ذکر بھی کیا ہے۔ ارمغان نے اپنے اور اپنے شریک ملزم شیراز کے وکیل کی عدم موجودگی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں فرد جرم عائد کرنے کا ذکر کرتے ہوئے اسے ایک مرتبہ پھر غیر قانونی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سب سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ جناب معزز جج صاحب مجھے میرے تمام کیسز میں سزا سنا دیں گے۔ ارمغان نے درخواست کے آخر میں لکھا ہے کہ میری آپ معزز جج صاحب سے التجا ہے کہ مجھ پر رحم فرمائیں اور میرے تمام کیسز کو اپنی عدالت میں نہ چلائیں اور انہیں دوسری عدالت میں منتقل کر دیں۔ ارمغان نے اپنی اس درخواست میں ایک بات کا ذکر نہیں کیا، اور وہ ہے ذیشان اختر کی عدالت میں دائر وجیہہ عامر کی ایک اور اہم درخواست۔ اس درخواست میں وجیہہ عامر نے ارمغان کے سارے کیسز ایک ساتھ چلانے کی استدعا کی ہے۔ یہ درخواست نہایت اہم ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ ارمغان کے خلاف پولیس مقابلے اور اسلحے کی برآمدگی کے مقدمات کی چین ایک ہی ہے، اور ایسا اس وقت ہوا جب مصطفیٰ عامر کی بازیابی کے لیے ارمغان کے گھر پر پولیس نے چھاپہ مارا۔ یہ تمام مقدمات ایک ترتیب میں ہونے والے واقعات سے متعلق ہیں اور ان کیسز میں ملزمان کامن ہیں، گواہ اور ثبوت بھی ایک جیسے ہیں، یہاں تک کہ تفتیش اور تفتیشی افسر بھی کامن ہیں۔ وجیہہ عامر کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ملزم ارمغان کی تحویل سے برآمد ہونے والا مصطفیٰ عامر کے فون کا بھی تمام کیسز سے تعلق بنتا ہے۔ ایسے میں اس بات کا کبھی امکان ہے کہ اگر مقدمات کو علیحدہ چلایا گیا تو متضاد فیصلے سامنے آ سکتے ہیں جو انصاف کے تقاضوں کو ناکام بنا دیں گے اور عدالتی نتائج کی یکسانیت کو متاثر کریں گے، لہذا تمام کیسز کو ایک ساتھ چلایا جائے۔ وجیہہ عامر کی یہ درخواست بظاہر بالکل درست معلوم ہوتی ہے،
لیکن اس پر یا ارمغان کی مقدمات دوسری عدالت میں منتقل کرنے کی درخواست پر جج ذیشان اختر نے تاحال کوئی فیصلہ نہیں سنایا ہے۔ لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ وجیہہ عامر کی والدہ ایک درست لائن پر چل رہی ہیں اور ارمغان کے وکلاء کیسز کو طوالت دینا چاہتے ہیں۔ میں نے ارمغان کے وکیل کو اس حوالے سے 2 سوال بھیجے تھے جن کا جواب انہوں نے ریکارڈ کر کے بھیجا ہے۔ میرا پہلا سوال تھا، ارمغان کبھی جج کو خط لکھ کر موساد اور CIA کی باتیں کرتا ہے، خود پر کالا جادو کرانے کے مضحکہ خیز الزام لگاتا ہے، کبھی آپ اسے ذہنی مریض ثابت کرنے کے لیے اس کے دماغی معائنے کی درخواست لگا دیتے ہیں، اور اب یہ نیا معاملہ جج پر عدم اعتماد کا سامنے لے آئے ہیں۔ کیا یہ سب کیس کو طوالت دینے کی کوششیں نہیں ہیں؟ اور آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کے کلائنٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ کو اپنے دفاع کا حق نہیں دیا جا رہا؟ دیکھیں، ہم تو اس کیس کو طول نہیں کر رہے، نہ دے رہے۔ ہماری تو اپلیکیشن سنی نہیں گئی، سنے بغیر اپلیکیشن ہماری ڈسمس کر دی گئی میڈیکل کی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میڈیکل کے لیے جائے گا تو اس میں کچھ نہ کچھ آ جائے گا۔ فرام دا ڈے فرسٹ وہ جس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو آئے گا میڈیکل میں۔ تو میڈیکل ہم نے ایک ڈاکٹر سے تو لکھا نہیں کہ کرے، اس میں ہم نے التجا کی تھی آنریبل کورٹ سے کہ ایک بورڈ بنا کے اس میں اس کا پورا ایک جائزہ لے لیں۔ تو یہ نہیں کہ ہم میڈیکل کی پلی لے کے ہم اس کیس سے جان چھڑانا چاہتے، نہیں، کیس ہم پہ ہے، ہم پورا اس کو ڈیفینڈ کریں گے، پورا کیس اس پہ ٹرائل پورا ہم اس پہ انشاءاللہ، اور ہم اس پہ انشاءاللہ بری بھی ہوں گے، کیونکہ اس کیس میں ثبوت ہمارے خلاف نہیں ہے، یہ ہم پہ تھوپا گیا ہے کیس، یہ ہم پہ تھوپا گیا، ہمارے گھر میں ایک بہت بڑی ڈکیتی کو مار کے، ہمارا سارا مال لوٹ کے، اور ہمارے پر یہ کیس کو تھوپ دیا گیا۔ ہم نے نہیں مارا، نہ ہمارے پاس کوئی موٹیو تھا اس کو مارنے کا، نہ ہمارا کوئی اس سے کوئی جانی دشمنی یا نہ کوئی لینا نہ دینا۔ ہاں، یہ ساری فرام دا ڈے فرسٹ آپ مدعی سائڈ کی آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ہر دوسری لڑکی کو تو دھومہ بناتی رہی۔ پہلے وہ ایک لڑکی تھی جس کو ان کو نوٹس ملے، جس کا نام لینے پہ ان کو نوٹس ملے، پھر وہ خاموش ہو گئیں، وہاں تو ان کے پر جل گئے، وہاں تو یہ نہیں بول پائیں، اس کو دھومہ بنا دیا، پھر دوسری کو بنا دیا، پھر کوئی اور آئی، پھر وہ مطلب بیسیکلی انہوں نے وہ لڑکی سے اپنا تعلق بنانا ہی بنانا تھا، کیونکہ پولیس نے وہ کہانی ان کو بتائی ہوئی ہے۔ اب وہ تو یہ دیکھیں نا، وہ تو اپنے بیانوں میں خود ہی یہ میڈیا کے اندر ہی جتنے بیان انہوں نے دیے ہیں اسی میں یہ جھوٹی ہو چکی ہے۔ پھر کون میڈیکل سے بھاگ رہا ہے؟ ہم نہیں بھاگ رہے، ہم تو لگائی تھی اپلیکیشن، ہماری تو سنے بغیر ڈسمس کر دی۔ میڈیکل سے بھی یہ لوگ بھاگ رہے ہیں۔ پھر انفیئر میننگ بھی مدعی پارٹی استعمال کر رہی ہے اس کیس کے اندر، ہائی کورٹ سے کیس کو ٹرانسفر کروا لینا، نوٹس نہیں ہونے دینا ملزمان کو یا ملزم کی فیملی یا کسی وکیل کو، خاموشی سے چوری چھپے چور رستے سے آپ ٹرانسفر کرواؤ، چور رستے سے آپ کیس کو جو ہے نا جیتنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں انفیئر وننگ میں آتی ہیں، اور یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فیئر ٹرائل کیا ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور جو آپ نے استعمال کیا ہے، جو رستہ آپ نے استعمال کیا ہے، یہ فیئر ٹرائل کے زمرے میں نہیں آتا۔ آپ نے ہائی کورٹ کو بھی فراڈنٹلی آپ نے یہ کیسز کو ٹرانسفر کروا کے آپ مس گائیڈ کر کے آپ آ گئی ہمیں نوٹس کے بغیر، صحیح ہے۔ پھر آپ نے سارے کیس، ایک اور بھی تو عدالت تھی نا، ایڈمنسٹریٹو کورٹ بھی تو ہے نا جہاں پہ ہمارا AML کا مقدمہ چل رہا ہے، وہاں پہ بھی تو آپ یہ سارے کیسز لے جا سکتی تھی، جہاں پہ لیڈیز جج ہیں، سارا جو نجو صاحبہ، وہاں تو آپ نہیں لے کے گئیں، آپ صرف ذیشان صاحب کی عدالت میں سارے کیس لے کر آئی ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے وہ ملزم سمجھے نہ سمجھے، اس کے گھر والے تو یہ باتیں سمجھتے ہیں نا، ان کا تو اکلوتا بیٹا ہے، تو ظاہر ہے وہ تو اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ عدم اعتماد کیا، لگایا انہوں نے۔ اب یہ تو اگر اس کے بضد اس عدم اعتماد کے خلاف جاتے ہوئے اگر ٹرائل کو چلاتے ہیں تو یہ تو پروف کر دیں گے اس بات کو کہ یہ اس میں دال میں کچھ کالا تھا۔ میرا دوسرا سوال تھا، ارمغان اب صرف مصطفیٰ عامر کا قاتل نہیں، اس کی گولی سے زخمی ہونے والے DSP احسن ذوالفقار بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو اب تو وہ 2 افراد کا قاتل ہے، اس کا دفاع کیسے کریں گے؟ ہمارا یہ موقف بالکل کلیئر ہے کہ DSP صاحب اپنی طبعی موت
اللہ کو پیارے ہوئے ہیں, بڑے اچھے انسان تھے, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں سے ان کی تعریفیں سنی ہیں, اور ریٹائر ہو چکے تھے, وہ دوران ڈیوٹی نہیں تھے, اپنی پینشن بھی لے جا چکے تھے گھر سے, ہر چیز اپنی وہ کلیئر کر چکے تھے. اس کے بعد اگر وہ کچھ فوت ہوتا ہے 1 سال کے بعد تو وہ اس کا قتل ہمارے پہ نہیں بنتا. ہم تو ویسے ہی یہ ڈاؤٹ فل تھا, پولیس مقابلہ ویسے ہی ڈاؤٹ فل ہے, اس کے بعد ان کا زخمی ہونا بھی ڈاؤٹ فل ہے, پھر ہم پہ نہیں بنتا یہ. اگر یہ کہیں جا کے زخمی ہوئے یا کسی نے ان کو زخمی کیا تو پھر پولیس کا کام تو ان کا علاج کرانا. اگر ان کا علاج نہیں ہوا تو میرے حساب سے ملزم بنتے ہیں اسٹیٹ, افسران بالا ان کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہم نے ان کو مارا, نہ ہمارا کوئی موٹیو تھا ان کو مارنے کا, نہ ہمارا کوئی لینا دینا تھا, نہ ہم کرمنل ہیں بھائی. ہم تو اپنا بزنس مین ہے, اپنا کروڑوں کا ہمارا بزنس تھا, ہمارا سب کچھ, ہمارا امپائر سب تباہ ہو گیا. ہم تو کوئی کرمنل لوگ تو نہیں ہے کہ جو ہے ہمارا کوئی خاندانی کام ہو کرمنل کا, وہ ہمارا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس وقت اور حالات ہمیں پھنساتے چلے گئے اور ہم پھنس گئے, بس یہاں تک ہے. بس ٹھیک ہے, جب انشاءاللہ ٹرائل فیئر ملے گا تو ہم سارے کیسوں سے بری ہو جائیں گے. ارمغان کے وکیل کو پوری امید ہے کہ کیسز چلیں گے تو ان کا کلائنٹ باعزت بری ہو جائے گا, لیکن اس کے باوجود وہ کیسز کو چلنے دینے کی بجائے طول دینے کی کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں. کیسز کی منتقلی کی ارمغان کی درخواست اور تمام کیسز ایک ساتھ چلانے کی وجیہہ عامر کی درخواست پر جج ذیشان اختر کا فیصلہ یہ طے کر دے گا کہ ارمغان کے خلاف کیسز کی آئندہ رفتار کیا ہوگی اور وجیہہ عامر کو انصاف کب ملے گا. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. دیکھتے رہیے FIR, جب تک جرم باقی ہے.